السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ پچھلے سیگمنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ایک لے مین کی طرح کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس اسٹیج پر آئے ہیں، ان میں کن لوگوں نے کیا رول ادا کیا، اور اس وقت ہم کن کن محرکات میں یا کس ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ اور اس کو میں آج ذرا تھوڑا سا کلینکل آسپیکٹ سے بات کروں گا، کیونکہ چند ایک میرے دوست ہیں جو اس سے شغل رکھتے ہیں اس فیلڈ سے، تو اس کو میں ایز اے ٹیکنیکل طور پر اس کو پیش کرنے کا چاہوں گا۔ میری یہ گزارش ہے، جو بھی آپ مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں پلیز گیو می پریسائز کویشچن پر کویشچن کریں، کیونکہ میرا علم جو ہے یہ بکش نہیں ہے، اٹ از اے پریکٹیکل جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ میرے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ برین کے اندر ایک کمپیوٹر سسٹم بنایا جو مجھے ہیلپ کرتا ہے، اور اگر یہ میرے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے اس میں بہتری ہو تو میں اسے عبادت سمجھتا ہوں، تو اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس دھرتی کا ہوں، اور میرا پراؤڈ ہے، بیسیکلی ہم پاکستانی۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اس میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس میں انسان ہے، ہیومن بینگ ہے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی دیکھنا ہے ہیومن نیچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ ہیومن نیچر کیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہو جاتی ہے۔ یہی ایک شخص ایک ہوتا ہے دنیا کا وہ عظیم شخص بن جاتا ہے، اور ایک شخص وہی ہوتا ہے جسے کہ فرعون کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اذیتیں دے کر ڈبویا۔ تو کہنے کا مطلب یہ انسان ہی ہے جو آتا ہے تو وہ کلین سلیٹ ہوتے ہے، سینسٹیو سٹیٹ، جتنا وہ زیادہ ذہین ہے اتنا سینسٹیو ہے، اتنا شارپ ہے، تیز ہے، اور جو کم ذہین ہوگا وہ بدھو سٹائل ہوگا، سلو ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ من حیث القوم میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ماشاء اللہ آئی ہیو سین اوور ہیئر ویریس کائنڈ آف، میرا کیونکہ ڈیل ہے بائی لینگویج سائیکالوجسٹ ہوں، تو کئی کلچر کئی ایک لوگ آتے ہیں ہر طرح سے، تو آئی ہیو پراؤڈ کہ پاکستانی جو اپنے ملک میں جن کو نکال دیا جاتا ہے یا ان کو نکھت کر دیا جاتا ہے یا وہ نمبر 2 کام کرتا ہے، جب ان ملکوں میں آتا ہے تو وہ کس طریقے سے یہاں کا مشہور و معروف لوگ ہو جاتے ہیں، اینڈ دے بیکم ویری پروڈکٹیو۔ تو سیم از ہماری یہ جو کنڈیشن ہے ملک، اس کو یوں ہی سمجھے، میں ایک انسان سمجھ کرتا ہوں۔ تو لہٰذا جس وقت ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، کلین سلیٹ ہوتا ہے، تو کس طریقے سے ماحول میں ماں باپ کی ٹریننگ اور ٹیکنیک اس کو اوور پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے، یا اس کو اس میں سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، یا اس کو اننیسیسری امپورٹنس دی جاتی ہے، اس کا ذہنی لیول کیا ہے، اس کا برتھ آرڈر کیا ہے، یہ کلینکل باتیں ہیں، کیونکہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے، فرسٹ چائلڈ کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، سیکنڈ کا، تھرڈ کا کیا۔ تو یہ جو ہم نے باتیں کر رہے ہیں اس کنٹری کی، تو یہ انسانوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس کو اس وقت مینوور کر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کی اصل پرسنالٹی کیا ہے، یہ جو ہمیں یہاں پر مسلط ہو رہے ہیں یہ کس طریقے سے آئے۔ یہ جو جرنیل صاحب کا یہ نہ دیکھیں کہ ان کا جرنل ہے، یہ دیکھیں کہ فرام ویئر ہی ہیز بورن، کن حالات سے آیا، اور اس کی کس قسم کی شخصیت ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کے باوجود، اللہ نے سب کو طاقت دینے کے باوجود وہ کس طرح مینوور کر رہا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، گھروں کے گھر تباہ کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ پیسے کا لالچ، پاور کا لالچ، کنٹرول کرنے کا لالچ۔ بھائی اللہ کے بندے، یہاں آج تک کوئی پرماننٹ تو رہا نہیں، کتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے، 2 دن بعد آپ کو بھی چلے جانا ہے۔ اب بٹ ویئر آئی ول کوٹ اے سورہ اباؤٹ دیٹ، کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں ہمارے پاس جب آئیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ کیا وہاں آپ کے کوئی یہ پولیٹیکل ساتھی نہیں ہوں گے، آپ کے جو اپنے گروپ ہے آپ کے آرمی کے جو آپ کے سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو اٹھا رہے ہیں یا ان کی بیکنگ کر رہے ہیں، وہاں کوئی نہ ہوگا، نفس و نفسی، ون بائی ون، اور وہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں یوں کھل کے دیکھیں گے یار میں کیا تھا اور میں کیا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے، موت آپ دیکھا کریں، جو لوگ اس سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ کس سٹیج پر ہوتا ہے، اور اسے بولا ہی نہیں چل سکتا، وہ کہاں آن بان شان کہاں چلی جاتی ہے، وہ دفنا دیتے ہیں، پھر کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اس وقت ہر وقت ان کی تعریفیں جو کر رہے ہیں وہ ذکر ہی کوئی نہیں کریں۔ تو لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ۔ تو میں نے یہ کہا، تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان ہے، ایک انسان ہے، ایک کس وقت مرد وجود میں آیا، وہ اس کی پیدائش ہے 1947۔ اس کے بعد وہ اس کو کن کن لوگوں نے کس کس طرح سے لے کر چلا، وہ اس سے اس کا تشخص بن رہا ہے۔ تشخص کے بعد اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے ورلڈ میں، اور پھر اس کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو اسے بنا رہے ہیں۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن
کسی وقت کسی ٹاپ پر چلی جاتی ہے، کبھی کہیں، اور آپ کی اس وقت وہ ضلالت کے ہاتھ پر ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، قرضہ مانگ رہے ہیں، اور کیا اس کا نام مہنگائی ہے، غریب ہے، لوگ بل نہیں دے سکتے، بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، لوگ فرار ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے رچ مٹیریل باہر جا رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بجائے یہ ترقی کرنے کے لوگ یہاں آتے اور اپنے آپ کو انویسٹمنٹ کرتے، یہ باہر کے لوگ اپنا پیسہ بھیجتے اور یہ کہیں کا کہیں جا پہنچتا، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں ان کی نیت کس قسم کی ہے، لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے، وہ کس طریقے چیزوں کو میننگ دیتے ہیں جو چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اندر جو اس طریقے سے کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو جو وہ لوگ جو ان پاور آ گئے کہ وہ ان کی اصل شخصیت کیا ہے، رول پلے کیا کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، ایک آدمی دیکھتا ہے جو سامنے، وہ کہتا ہے یہ ریئلٹی ہے، اصل میں وہ ریئلٹی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے، آپ کو اس کو بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں اس کا بڑائی کا کانسیپٹ دیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ میری اصل اندر کا جو پیدا میں ہوا ہوں وہ نہ سمجھیں، اور بلکہ مجھے اس سے سپر سمجھیں۔ مثال کے طور پر اس وقت جتنی بھی آپ کے میں ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ، جس پرائم منسٹر اس خاتون کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو یہ نہ دیکھیں کہ وہ اس وقت کیا ہے، اسے یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا یہ دیکھیں کہ اس کا مینٹل سیٹ کمپیوٹر کیسا بنا ہوا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی شادی کا سب کو کس سے یاد ہیں، آئے دن کو قطری شہزادہ، دس شہزادہ، دیٹ شہزادہ، دس ہے، دیٹ ہے، آخر وہ انسان ہے نا، وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے، اور اس کے باوجود پھر نانی ہونے کے باوجود وہ یوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جیسے میں ابھی ٹین ایجر ہوں۔ تو یہ آپ چیزیں دیکھیں نا، وہ کس طریقے سے آپ جو ورک آؤٹ کر رہی ہے، اور آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ عورت کے عشق میں مبتلا ہوں، خوبصورت چہرے کے مبتلا ہوں، ان کو اس وقت دماغ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر امپیکٹ ہو جائے۔ یہ دس از ہیومن نیچر، کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ضرورت آپ کی کیا ہے، اور دوسرا آدمی آپ کو مینیپولیٹ کر کے آپ کو ایکسائٹ کس طرح کر رہا ہے۔ اس لیے غلط وقت پر غلط ڈیسیژن ہو کر اور غلط رزلٹ نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا تو سوچنے کا یہ مطلب تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں جی رزلٹ تو نہیں نکلا، اور جج کہتا ہے بھائی تم یوں سوچ رہو، ریئلٹی یہ تھی۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہمیں یہ آنکھ کھولنی چاہیے کہ یہ جو اس قسم کی کیفیات میں ہوتے ہیں کہ لیڈر کیا ہے، وہ کن کا لیڈر ہے، اور اس کو دیکھنے والے کون ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، اور ان کے لاشعوری اندر کی نیڈز کیا ہیں، وہ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جس وقت اس کی اس ریپٹ میں آتے ہیں، نفسیات میں کہتے ہیں ریپٹ، اس کی مینیپولیشن ہوتی ہے، یا اس کے اوپر ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، ہپنوٹک ایفیکٹ سا ہوتا ہے، تو اس وقت آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کے جس وقت آپ کا لینے کے لیے آتے ہیں ووٹ، ان کی اصل پرسنالٹی کیا ہے، جب وہ لے لیتے ہیں پھر پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، اور پھر ان کے بعد جو غلطیاں کرنے کے باوجود بیکنگ ہوتی ہے، تو سفید داڑھی قبر میں جانے والے ہیں تو کس کس قسم کے دعوے کرتے ہیں بلند بام۔ یہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو نفسیاتی طور پر دیکھیں، یہ شخص کیا ہے، کیسے آیا، آج اس کرسی پر بیٹھا تو یہ کس طریقے سے پھول گیا ہے، کتنا اوور کانفیڈنس ہے، اور آج اس کی نکال دی جائے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں جیل میں، کہتے ہیں جی مجھے تو یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم میڈیکل کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں میں اس جیل خانے میں نہ جاؤں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی ریئلٹی کیا ہے، وہ رول پلے کیا کرتے ہیں، ہم باڈلی اپیرنسز سے ہم پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ہم اصل بھول جاتے ہیں، ہمارا لاشعور اس وقت رول پلے کر رہا ہوتا ہے اور ہم سے غلط ڈیسیژن کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کئی ایک جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہاں جی ریپ ہو گیا جی، جس وہ جی میں جی اس وقت میرا ذہن کنٹرول میں نہیں تھا۔ تو جی یہی چیز ہے جسے کہتے ہیں نفسیات میں ایڈ امپلسز غالب آ جاتے ہیں، اس کی تھنکنگ لیول ڈاؤن چلا جاتا ہے، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، جب صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا تو جو غلط رزلٹ ہوتا ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ طرح طرح کے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں، ان طریقوں کے اندر وہ اور پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں، اور اصل پرسنالٹی کچھ اور ہوتی ہے، کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، عوام اس کو کچھ اور دیکھ رہی ہوتے ہیں، رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں، پھر جب کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی یہ ہے یہ۔ تو یہ جو بعد میں دعوے کرتے ہیں میرے دور میں یہ ترقی ہوئی ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ جناب
نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا جو جرنیل چلے گئے ہیں، ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے اتنی جائیدادیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ بھئی یہی ٹھیکے ہوتے ہیں، یہی روڈیں بناتے ہیں، یہیں سے باہر سے وہ چلی جاتی ہیں چیزیں، اور وہ اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک جگہ یہ شو کر رہتے ہیں ہمارے جیسا ڈیسنٹ تو آدمی ہے نہیں۔ میں یہاں کسی کی اچھائی برائی نہیں بتا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کا دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے اور مینور کرنے والا کا انسان کیا ہوتا ہے۔ ایز اے رزلٹ آف اٹ اس کا جو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ کنٹری کو ہوتا ہے، کہ اس سلسلے میں آ کر کنٹری کہیں کی کہیں چلی گئی۔ تو لہٰذا یہ پروسیس جو ہوتا ہے، یہ فولنگ پبلک میں کرنا یا ڈبل رول ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ ہونے کے بعد دوسروں کے اوپر حاوی ہو کر ان کو پھر ٹریپ کرنا، پھر یہی ریزن ہے کہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ملک وہی ہے جو پیدا ہوا، اس کے اندر کیا ہوا، اس کے چلانے والے کیسے آئے، انہیں کیسے منور کیا، انہوں نے کس طریقے سے غلط چیزوں کو صحیح ثابت کیا، اور پاور میں آنے کے بعد انہوں نے کیسے کیسے قانون بنایا، کس طرح سے آئین بنا، کس طرح سے آئین ٹوٹا جا رہا ہے، اور آئین ٹوٹنے کے باوجود آپ کے ججز کیوں بے بس ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس سینسر نہیں۔ یہی ججز اگر ایک صحیح ڈیموکریٹک ہو تو اس میں ان کا اور رول ہوتا ہے، اور جب اس قسم کے ہوتے ہیں تو انہوں کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو بنانا ہے، اگلا کنٹریکٹ لینا ہے، تو قاضی صاحب کو آپ نے انجام نہیں دیکھ لیا۔ تو کیپ ان مائنڈ نیچر کا بڑا اسٹرکٹ آرڈر ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی اس وقت یہ گیم ہو رہی ہے، آئی بیٹ یو اللہ تعالیٰ کی جس وقت پکڑ آنی ہے نا، پھر ان کو یہ پتہ لگنا ہے کہ کیا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن وہ دیر اتنی ہو رہی ہے کہ اتنا ڈوبتا چلا جا رہا ہے تیزی سے ملک نیچے کی طرف، کہ اس کو سنبھالنے کے لیے اس وقت اسٹرکٹ ایک موومنٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو سٹاپ کیا جائے، اس سے آگے مزید نہ ڈوبنے جائے، اور اس کو اکٹھا کر کے، تو جسے میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ کہ وہ نیگیٹو چیزیں نکال کر چھوٹے چھوٹے گول رکھ کر اس کو آگے کی طرف رکھیں۔ وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب
اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ